ہم نے عمر بن خارجہ کی روایت کو ذکر کیا اور محل شاہد کو بھی بیان کیا۔ اب اسی طرح روایت جو ہے وہ بھی نقل کیا گیا ہے، وہ ہے اس کا ریفرنس المسند المصنف المعلل المجلد السادس والعشرون، یعنی جو والیوم ہے وہ 26 ہے، 26 نمبر ہے، اور اس میں جو صفحہ نمبر ہے وہ 82 ہے، اور اس میں جو صحابی ہے، جو راوی ہے، وہ کون ہے؟ ابو امامہ الباہلی۔ یہاں پر ہے قال سمعت ابا امامۃ الباہلی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، یعنی جو ابو امامہ الباہلی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ کو، اور وہ فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے سال خطبے کے وقت، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، کہ اللہ نے ہر حقدار کو اپنا حق دے دیا، فلا وصیۃ للوارث، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، والولد للفراش، اور بچہ جو ہے وہ صاحب الفراش، یعنی وہ گھر کے لیے ہے جہاں پر وہ پیدا ہو گیا، وللحاہر الحجر، اور زانی کے لیے جو ہے وہ پتھر ہے، وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب جو ہے ان لوگوں کا اللہ پر ہے، ومن ادعى الى غیر ابی او ان ائتمن الى غیرہ موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ التابعۃ الى یوم القیامۃ، یعنی جو دعویٰ کرے، منسوب کرے اپنے ابا کے علاوہ کسی دوسرے طرف، اور جو تمنا کرے، یعنی جو غلام ہے وہ اپنے آقا کے علاوہ دوسری طرف خود کو منسوب کرے، تو اس پر لعنت ہے قیامت تک۔ اور باقی بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قال ثم، اس کے بعد آگے بھی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ روایت مکمل ہو جائے۔ لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا، یعنی کوئی بھی خاتون جو ہے وہ خرچ نہ کرے اپنے گھر سے، یعنی شوہر کے اجازت کے بغیر مال میں سے خرچ نہ کرے۔ پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ جو کانا ہے وہ بھی، تو اس نے کہا یہ ہمارے اموال میں سے افضل مال ہے۔ پھر کہا قال ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاریۃ مودۃ والمنحۃ مردودۃ، کہ جو عاریت ہے، جو بطور احسان چیز دی گئی ہے اس کو لوٹایا جائے، اور جو گفٹ ہے، ہدیہ ہے، اس کو بھی اسی طرح واپس کیا جائے، یعنی تحفے کا بدلہ دیا جائے۔ والدین مقضی والزعیم عارم، یعنی قرض ادا کیا جائے، اور جو ذمہ داری لے، پھر جو گارنٹی لے تو وہ کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، وہ پھر قرض ادا کرے گا۔ اور اس کو روایت کیا ہے مسند احمد میں، اور جو روایت نمبر ہے وہ دی گئی ہے۔ اگلا جو صفحہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ روایت کن کتب احادیث میں موجود ہے، تو عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اور مسند احمد کی روایت جو نمبر ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے 22,650، تو اسلام 360 میں اس کو ایزیلی آپ ڈھونڈ سکتے ہو اور وزٹ کر سکتے ہو۔